الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قابل قدر معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے آپ سامنے گئے ہیں، لیکن مہمانوں کی بھی درخواست آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ حضرات اجلاس میں بیٹھیں اور جو علماء کرام تشریف لائے ہماری بیماریوں کا علاج بتانے کے لیے آئے. میں تو خود بیمار ہوں، میں تو آپ سے کچھ نہیں، کوئی علاج نہیں بتا پاؤں گا، لیکن جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں، بالخصوص دارالعلوم دیوبند سے استاذ حدیث تشریف لائے ہیں، جن کا آپ نے بار بار اعلان سنا ہے. ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم اپنے ایمان و یقین کے اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے. یہ جامعہ ام سلمہ کا اجلاس ہم کو کون سا پیغام دے رہا ہے؟ راستے میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب رات میں نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ تو ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے اور ایسا لگتا ہے کہ دین و ایمان کے ساتھ ہمارا جینا مشکل ہے. اور صحیح بات ہے کہ ہم لوگ بھی سوچتے رہتے ہیں، لیکن علاج کہاں سے آپ کو ملے گا؟ ہر طرح کے حالات میں قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے اور علاج بتلایا ہے. اگر قرآن کو ہم گہرائی سے دیکھتے، قرآن کریم پڑھتے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو قرآن کے اندر ہماری بیماریوں کا علاج موجود ہے. میں نے سوال کرنے والے سے کہا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ بہت برے حالات ہیں، پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا ہوگا، تو میں نے ان سے کہا کیا اللہ تبارک و تعالی چلے گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جو دنیا کے خالق ہیں، ہم سب کے مالک ہیں، زمین و آسمان کو جس اللہ نے بنایا ہے، کیا ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ ایسے حالات میں ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ ہمیں اپنے علم سے پوچھنا چاہیے اور قرآن مقدس سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات تو اس وقت تھے جب فرعونیوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر بنو اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو لڑکا کی شکل میں تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو باقی نہیں رہنے دیا جائے، اور اسرائیلی بچیوں کو باقی رہنے دیا جائے تاکہ وہ گھر میں پوچھا لگائیں گی، وہ خدمت کرے گی، وہ بادی بن کر کے رہے گی. ایسے حالات میں جبکہ شکم سے باہر بچہ آتا اور گود سے لے کر اس بچے کو ذبح کر دیا جاتا، نسل کے باقی رہنے کی کوئی شکل نہیں تھی. ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ایمان والوں کو عزت بخشی؟ اللہ سے پوچھنا چاہیے، لیکن کون پوچھے گا؟ ہم لوگ سنجیدہ ہو کے سننا چاہتے ہیں. ہم لوگ تو آتے ہیں تفریح کرنے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور گھر پہ جا کے بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا جلسہ دیکھا ہم نے. سننے کی بات نہیں کرتے ہیں، نہ مسجد میں سننا پسند کرتے ہیں، نہ مدرسے میں آ کے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نہ اجلاس میں آنے کے بعد توفیق ہوتی ہے کہ سنجیدہ ہو کر کے سوچیں اور بیٹھ کر کے سنیں. تو پھر ہمیں راستہ کہاں سے ملے گا؟
اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اسرائیلیوں کے جو حالات بنائے تھے، زمین پہ حکمرانی فرعونیوں کی تھی، بلکہ فرعون کا نعرہ تھا کہ ہم ہی اس زمین کے مالک ہیں، ہماری پرستش کرنی پڑے گی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے راستہ دکھلایا۔ ان کے نبی نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگو، اور جب تمہارا رشتہ اللہ سے ہو جائے گا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی زمین کے مالک ہیں۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ زمین تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ کبھی ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالی ظالم بادشاہوں کو اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ ہمارے اخلاق بہت بگڑ گئے، ہمارے اعمال بہت بگڑ گئے، زبان پہ عجیب عجیب اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، لیکن دل ہمارا اچھی باتوں سے خالی ہوتا ہے، مخلصانہ نہ تعلق ہوتا ہے، تعلق کے اندر بھی دکھلاوا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قوم کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو سنجیدہ ہو کر کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں مدارس ہیں، علماء ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، احادیث پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود ہمارے حالات اتنے کیوں بگڑ گئے، ہم اتنا کیوں کمزور ہو گئے؟ ہم حق پہ ہیں، اس کے باوجود ہماری نسل بہک رہی ہے، ہماری نسل غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اور ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہو گئے، کتنے خطرناک ہو گئے۔ آئیے 2-4 منٹ میں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر حالات بہت بگڑ جائیں، حالات ایسے بن جائیں کہ رہنا مشکل ہو امن کے ساتھ، تو قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ قرآن نے کہا اے ایمان والو، یہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ کیا غیر ایمان والے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایمان والے وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو ایمان کی دولت ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ سب سے زیادہ یقین اور بھروسہ، اللہ کے فرامین پہ سب سے زیادہ یقین اور بھروسہ، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اگر ہماری قوت ہوتی اللہ سے بات کر لیتے، اللہ سے گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری قوت طاقت نہیں ہے تو ہم حضور سے پوچھ لیتے، صحابہ حضور سے پوچھ لیتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے حضور سے عرض کیا، یہ حضور کی خدمت میں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کی مخلوق ہم سے محبت کرنے لگے۔ عجیب سوال تھا نا، عجیب سوال تھا کہ اللہ کی مخلوق، جو آج مخلوق ہم سے دشمنی کر رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ مخلوق دوسری جو مخلوق ہے اس کو ہم سے محبت اور پیار نہیں ہے، تو وہ صحابی رسول آتے ہیں حضور کی خدمت میں اور پوچھتے ہیں ایسا عمل بتلا دیجئے جس عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کی مخلوق محبت کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ نسخہ مل جائے تو سارے لوگوں کے قلوب تو اللہ کے قبضے میں، انسانوں کے قلوب بھی اللہ کے قبضے میں، اجنہ کے قلوب اللہ کے قبضے میں۔ حضور کا واقعہ لیجئے نا کہ طائف گئے، لوگوں نے محبت نہیں کیا، حضور کی بات کو نہیں سمجھا، راہ ہدایت دکھلانے کے لیے گئے تھے لیکن نہیں مانا، ظلم یہ کیا کہ حضور کا وہاں رکنا مشکل ہو گیا، حضور زخمی ہوئے، واپس آ رہے تھے تو کیا تکلیف میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور سے کام لینا تھا، دوسری قوم کو بھیج دیا، اجنہ آ گئے حضور کے سامنے، ان جناتوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ حضور کو ہمت ہو رہی ہے، کچھ لوگ اگر محبت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر آدمی اللہ کے کام کو لے کے آگے بڑھتا ہے
تو بہت ساری مخلوق ایسے بندہ سے محبت کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ حضور سے محبت کا اظہار کیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا سارے لوگ حلقہ میں جمع ہو گئے، حضور کے ہاتھ پہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر آپ راستہ چل رہے ہیں، آپ اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو حالات بنیں گے، حالات کے اندر بہتری آئے گی، لیکن کیسے آئے گی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی سے جب کہا گیا کہ اس طرح کے خطرناک حالات ہیں، اسرائیلی بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، بچنے کی کیا شکل ہے؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو رہی تھی اس وقت اس طرح کے حالات تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ پیغام بھیجا، وہی تو نبیوں پہ آتی ہے نا، لیکن پیغام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں پیغام کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ نے پیغام بھیجا، موسیٰ کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے کسی نے آنا لکھا ہے، کسی نے صفورہ لکھا ہے، ناموں میں اختلاف ہے، لیکن ان کو پیغام بھیجا، ایک بکس بنا لو، لکڑی کا ایک بکس بنا لو، اور جب بچہ تمہاری آغوش میں آئے، یہی موسیٰ جن کے چہرے پہ چمک تھی، نبوت کی روشنی تھی، کوئی بھی آدمی اگر اس بچے کو دیکھے تو اس کی محبت دل کے اندر آ جائے، اس بچے کو صندوق میں ڈال دو، اور لکڑی کے صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دو۔ آسان نہیں تھا، اپنے نور نظر کو، دل کے ٹکڑے کو نکال کے کہ بچہ وہ آغوش سے وہ چلا جائے سمندر میں، کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ اسی میں کامیابی نظر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اس بچے کو، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوما ان کے چہرے کو، اور بکس میں ڈال کر کے سمندر کے حوالہ کر دیا۔ سمندر کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم جا کر کے ساحل پہ ادھر پہنچاؤ۔ یہ موسیٰ جو معصوم بچہ تھا، سمندر انہیں ساحل پہ پہنچایا، سمندر میں ان کو کنارے پہنچایا گیا۔ جب بکسہ دیکھا لوگ جمع ہو گئے، عورتیں جمع ہو گئی، نکالا گیا بکسے کو، یہاں تک کہ جو بادشاہ فرعون کی بیوی بھی وہاں پہ آ گئی۔ دیکھا جب بکس کھولا گیا تو ایسا خوبصورت کہ اتنا خوبصورت تو دنیا میں کوئی بچہ نہیں تھا، نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جانا تھا۔ ایسی چمک کو دیکھ کر تمام بچوں کے دل میں رحم آ گیا۔ بچہ بہت چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، اور اسے غذا کی ضرورت تھی، دودھ کی ضرورت تھی۔ ہر ایک عورت نے اپنے سینے کو پیش کیا کہ وہ بچہ دودھ پی لے، لیکن کمال ہے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام فرماتے ہیں۔ اس بچے کو تو ماں کے پاس پہنچانا تھا، ان کی آنکھ کی ٹھنڈک پہنچانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سینے کو حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ شیرخوار بچے ہیں، اور کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے وہ گریز کر گئے، دودھ نہیں پیا، بے چینی پڑ رہی تھی، بچہ کی حالت بگڑ رہی تھی، اور دودھ نہیں مل رہا ہے۔ ایک وہاں پہ حضرت موسیٰ کی بہن جو بے چینی کے ساتھ گھوم رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈال تو دیا گیا دریا کے اندر ایک بکس میں، لکڑی کے بکس میں رکھ کے ڈال دیا گیا، لیکن کیسے ان کی پرورش ہوگی اور وہ بچہ کیسے بچے گا؟ وہ سمندر کے کنارے کنارے گھومتی ہوئی اس مقام پہ پہنچی جہاں پہ صندوق پہنچا تھا۔ وہاں پہ دیکھا عورتیں جمع ہیں، وہاں آ گئی، مجمع میں آ گئی، اور انہوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہ یہ معصوم سا بچہ، ان کو تو سب معلوم تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، محبت تھی ہی، بلکہ بہن کے اندر تو بھائی کی بہت محبت ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسا بچہ جو سیرت اور صورت کے لحاظ سے اعلیٰ، جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا تھا۔ تو حضرت مریم نے دیکھا کہ وہ بچہ کسی کا سینہ نہیں پکڑ رہا ہے اور بے چین ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، کیا کیا؟
حضرت مریم جو موسیٰ کی والدہ، ایک مریم تو وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ مریم موسیٰ کی بہن تھی۔ مریم نے کہا میں ایک ایسی عورت بتا سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا، اس کی جان بچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا تھا، اس بچے کو اسی عورت کے گود میں جانا تھا جو ان کی ماں تھی۔ حضرت مریم نے وہ ایک جھوپڑی میں بتایا کہ اس میں ایک بوڑھی رہتی ہے، تم ان کے پاس اس بچے کو پہنچاؤ، یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سینے کو پکڑ لے۔ جب حضرت موسیٰ کو اس بچے کو ان کی ماں کی گود میں پہنچایا گیا تو واقعی موسیٰ نے دودھ کو پکڑ لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت نکالی، جب عزت دینے پہ آتا اللہ تعالیٰ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ جب بنو اسرائیل کے ہر بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی عزت شروع ہو گئی، ان کو پرورش میں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، ماں کو پہنچا دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پرورش پانے لگے۔ اور ایک زمانہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تھا، اس زمانے میں بھی ایک مرتبہ قانون نافذ ہو گیا کہ ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ بتایا استعینوا باللہ واصبروا، حالات جیسے بھی آئیں دو کام کرو، دو کام۔ آج میں بھی آپ سے وہی دو کام بتانے آیا ہوں۔ ایک تو پہلی بات ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور ایمان بنے، ہر کام میں ہم اللہ کی مدد مانگیں۔ یاد رکھیے گا دوسروں سے جو ہم توقع اور امید رکھتے ہیں ہر ایک اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے ہمیں امید اللہ کی ذات سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پہ یقین ان درسگاہوں میں دلایا جاتا ہے اور خوب ذہن سازی کر دیا جائے کہ سب کچھ اللہ کے بنانے سے بنتی ہے اور ساری چیزیں اللہ کے بگاڑنے سے بگڑتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ پہلا کام تو یہ کرو اور دوسرا کام یہ کرو کہ ہمیشہ صبر کی طاقت، صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، صبر کی 3 قسمیں ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں خالی تکلیف کو برداشت کر لینا یہ صبر ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بیماری آئی اس کو برداشت کر لینا صبر ہے، کسی کی موت ہو گئی اور اس پہ ہم آہو بکا نہ کریں، نہیں چیخیں، یہ صبر ہے۔ لیکن صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو صبر علی الطاعات ہے، سردی کے موسم میں وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا یہ صبر ہے۔ صبر کریں گے تو صبر کے ہر پہلو کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اس کے لیے صبر علی الطاعات۔ آپ چاہے وہ درسگاہوں میں ہو، اگر آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ اگر حالات سے مقابلہ کرتے ہیں، نیکیوں پہ جمتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہو، تو واقعی آپ صبر کر رہے ہیں۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے ہر رکن کو پورا کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ سفر میں ہے آدمی، سفر روک کر کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ صبر ہے۔ یاد رکھیے گا ایسے بندے کا یقین اللہ کی ذات پہ بنتا ہے اور اس کو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ آپ دیکھیں گے اللہ والوں کو کوئی ہلا نہیں پاتا ہے۔ ایسا یقین اللہ کی ذات پہ کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور اللہ سے مسئلے کا حل کروا لینا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں تو بندہ کی زندگی میں بہار ہے، گھر کے اندر بھی بہار ہے، تو یہ صبر علی الطاعات ہے۔ اور ایک ہے صبر، دوسرا صبر جو ہے علی المصائب ہے، تکلیف ہے، واقعی تکلیف آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، انسانوں کی طرف سے آپ کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، مشتعل نہیں ہونا ہے، لیکن تیاری کرنی ہے اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنے علم کے ذریعہ۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے اے ایمان والو صبر کرو اور تیاری کرو، کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا، مضبوط کرو۔ مضبوط آدمی 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو مضبوط یہ ہوں گے کہ علم کے اعتبار سے آپ مضبوط ہو، ہر فن میں آپ
کمال کا درجہ رکھتے ہو اور ہر فن میں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر محکمے میں آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. ہر محکمے میں آپ ہر جگہ آپ کی نمائندگی ہو. مضبوط کرنا ہے. اور فرمایا مضبوط کرنا اس اعتبار سے ہے کہ چاہے حالات جتنے خراب ہو چکے ہو لیکن ہم کو سچائی پہ قائم رہنا ہے. ہم لغزش نہ کریں, ہم دھوکہ دے کے اپنا اعتماد نہ کھوئیں. کل تک یہ بات تھی پوری دنیا میں, پورے ہندوستان میں یہ بات تھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا, مسلمان دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہے. لیکن کیا یہ بات باقی رہ گئی؟ علم کے لیے تو درسگاہوں کی زیادتی ہو رہی ہے, علماء پڑھ رہے ہیں, ہماری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہے. پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ ہمارا ایمان رہا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رات میں گشت کو نکلتے تھے اور دیکھتے تھے امت کی کمزوریوں کو بھی اور امت کے ضعفاء کو بھی اور امت کے بیماروں کو بھی, اور سب کی رہنمائی فرماتے تھے. ایک جھوپڑی کے پاس گئے تو اندر سے آواز آ رہی تھی, بوڑھی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی, بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بہت مشہور واقعہ ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے اس واقعے میں. بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, پیسے زیادہ مل جائیں گے. بیٹی کہہ رہی تھی, نہیں امی جان, خلیفۃ المسلمین کو اگر پتہ چل گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن ماں نے کہا خلیفۃ المسلمین رات کی اس تاریکی میں کیا کرنے آئیں گے, اس لیے دودھ میں پانی ملا دو, بیچ دیں گے. کہا خلیفۃ المسلمین اگر نہیں بھی دیکھنے آئیں گے تو ہم سب کا مالک جو خلیفۃ المسلمین کا بھی خدا ہے, ہمارا بھی خدا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے, اس لیے ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے. اب تو مسلمان بھی پانی میں دودھ ملاتا ہے. دودھ میں پانی ملانا تو دور کی بات ہے. اتنا دھوکہ, اتنی خیانت. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بدلہ دیا. حضرت عمر فاروق نے حضرت اسلم سے کہا اس گھر پہ نشان لگاؤ, اور چلے گئے. کل ہو کر کے دارالخلافت سے پیغام بھیجا, دیکھو جا کر کے وہ جھوپڑی میں کون ہے, وہ کون سی لڑکی ہے جس کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہے, جس کے اندر سچائی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین نہیں دیکھ رہے ہیں تو خلیفۃ المسلمین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لہٰذا وہ بچی کیا یتیم ہے, باپ سے محروم ہے, کیا وہ غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے؟ پتہ لگایا گیا, معلوم یہ ہوا کہ وہ بچی باپ سے محروم ہے, یتیم ہے, اور کیا ہے, غیر شادی شدہ ہے. آج ہمارا رونا بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے لیے بوجھ ہیں. بوجھ تو خیر ہم لوگ خود بنا رہے ہیں, جو بچیاں ہمارے لیے رحمت تھی ان کو ہم بوجھ بنا رہے ہیں. لیکن ہم معاشرے کی اصلاح کی جگہ ہم سوچتے ہیں کہ کیسے انتظام ہو جائے گا, غلط صحیح ڈھنگ سے کسی بھی طرح پیسہ بٹور کے کسی طرح بس بہا دینا ہے بچی کو. میرے بزرگوں, اگر آپ نے بچی کو تربیت دے دی, آراستہ کر دیا, مزین کر دیا, تو حضرت عمر فاروق کا واقعہ یاد رکھیے. وہ بھیجتے ہیں خبر, اگر وہ بچی کماری ہے تو جاؤ پیغام دے دو, میں اپنے لڑکا عاصم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بھائی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے محدث, اور ان کے بھائی حضرت عاصم حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے. فرمایا میں حضرت عاصم کا نکاح ان سے کروں گا. چنانچہ اس بچی سے جو دودھ بیچتی تھی, جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار رضامند نہیں ہوئی, حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا. اور جانتے ہیں اس لڑکی سے جس کا مضبوط اتنا قوی ایمان تھا, اس لڑکی سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام عاصم. اس بچی سے وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے ام عاصم, اور حضرت ام عاصم سے اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو پیدا کیا, جنہوں نے خلافت راشدہ کے زمانے کو یاد کر دیا, تازہ کر دیا. تو حضرت ام عاصم سے ایسا مضبوط ایمان والا عادل بادشاہ پیدا ہوتا ہے جس نے دنیا کے اندر ایک مثال قائم ہے. آج اگر ہماری بہنیں جو پڑھ رہی ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں, تاک جھانک کرنا دور کی بات ہے, بلکہ یہ مبلغہ ہے, یہ تبلیغ کرے گی اسلام کی. کیسے اسلام میں آنے کے بعد
اللہ तबारक व तआला के यहाँ दोनों जहां की नेमतें खुलती हैं, दुनिया की भी और आखिरत की भी। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अपने ईमान वाले बंदों से, मैंने कहा कुरान में आज के हालात में ढूंढिए और तलाशिए कि मसले का हल क्या है। क्या हम सिर्फ रोते रहेंगे, अमली तौर पे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा? हम तकरीर सुन लेंगे, हम तकरीर कर लेंगे, जलसा कर लेंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला है। आप अपने घर से शुरू कीजिए, दूसरे का इंतजार मत कीजिए। आग बहुत ज्यादा लग गई हो और संभल नहीं रहा हो, आप उसको बुझा नहीं पा रहे हैं। होशियारी ये नहीं है कि पूरे भल्ली के लोग जमा हो जाएंगे तब आप पानी उस पर बहाएंगे, बल्कि आप पानी उस पर डालिए और दूसरों को भी आवाज लगाइए कि भाई ये सारे घर जल जाएंगे, जल्दी आओ और पानी डालना शुरू करो। लेकिन आपकी दानिशमंदी ये है कि पहले आप अपने घर से बाल्टी लीजिए, पानी भरिए और पानी डालना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जिस घर में हमारी बच्चियां हैं और बच्चे हैं, वहां घर के अंदर भी एक वक्त तालीम का मुतय्यन करें, अहादीस की तालीम हो, हर बात के अंदर असर होती है। और जहां हुजूर की बात हो, हुजूर का फरमान हो, उसमें असर कैसे नहीं होगा? रोजाना तालीम होगी। और ये भी कीजिए आप जरूरी कि अपने बच्चों को, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, सबको साथ दस्तरखान पे इकट्ठा खाना खिलाइए, वहां कुछ तज़किरा कीजिए दीन का और इस्लाम का और ईमान का, और उनको बतलाइए कि सहाबियात कैसी थी, सहाबा कैसे थे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये शऊर दिया है और ईमान जैसी दौलत अता फरमाई है। अगर हम नहीं सोचेंगे, सोचेगा कौन? मेरे बुजुर्गों, ये जलसे रस्मी हो गए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए भी संजीदा होकर के सोच लिए तो इंशाअल्लाह, देखिए यूट्यूब पे तकरीर सुन लेने से आपके अंदर ख्याल नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ संजीदा होकर बैठ के अगर सोच लीजिएगा तो आपके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अल्लाह से पूछिए क्या हाल है मसले का, हालात कैसे बदलेंगे। पहला काम तो ये करना है कि हमें तैयारी करनी है, इल्म से तैयारी, अखलाक से तैयारी, बर्दाश्त करने की सलाहियत, सब्र करने की सलाहियत। मैंने कहा सब्र की 3 किस्में, सब्र अला ताअत, बंदगी में जो तकलीफ हो रही है वो भी बर्दाश्त करना है। आदमी ट्रेन में चलना माहौल नहीं है तो वो इशारे से नमाज पढ़ ले, वहां जरूरी नहीं है कि वो खड़ा होकर के नमाज पढ़े, लेकिन अपने अल्लाह को न छोड़े। जैसे भी हालात, बीमारी में है वो उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन शऊर बाकी है, सर वो हिला सकता है तो सर हिला करके नमाज पढ़ ले। क्या इससे बड़ा कोई मेहरबान होगा जो अल्लाह ने हम पर और आप पर मेहरबानी की है? कोई दूसरा मेहरबान नहीं हो सकता है। हालात जैसे भी हो, आप अगर चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला को आप करीब कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की आप मर्जियात को हासिल कर सकते हैं। तो कुरान ने कहा एक काम तो ये कि सब्र करो, और उसके बाद राबितू, तैयारी कीजिए, हर तरह की तैयारी होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी रजा के लिए, तो हमको तैयार रहना चाहिए। माली कुर्बानी, मदारिस की तरफ से आवाज दी जाए मदरसा कमजोर हो रहा है, ए मुसलमानों, मदरसों का कमजोर होना यह आपके हक में नहीं है। आप तैयार रहिए, मदरसों की मदद कीजिए। और उसके बाद कहा आखिरी चीज जिस पर सारी चीजों का मदार है वो क्या है? वो जब तक नहीं होगा कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो क्या है? वो है अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर। यहाँ आए क्या करके जा रहे हैं? डर होना चाहिए। अल्लाह से क्या कह करके आए कि जा रहे हैं जलसा सुनने, क्या कह करके आए? जा रहे हैं कुछ राय हिदायत पाने, और सोच करके यहाँ आए। और लोग तो अवाम तो दूर की बात, ये उलमा भी ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ आते हैं रस्मी तौर पे और उसके बाद अपना गर्ज पूरा बस यहाँ से वो अपना वजूद खत्म कर लेते हैं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ जिसके कब्जे में हमारी जिंदगी, हमारी मौत। मैं अर्ज नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की और रसूल की मोहब्बत नहीं होगी, अल्लाह की और रसूल की हर बात
ہم کو کب محبوب ہوگی؟ اس وقت محبوب ہوگی، اس وقت پسند آئے گی جب اللہ اور رسول سے سچی محبت ہو۔ بس آخر میں ایک واقعہ، ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں چین نہیں ملتا ہے، زکات دیتا ہوں راحت نہیں ملتی ہے، روزہ رکھتا ہوں چین نہیں ملتا ہے، جب تک آپ کے چہرے انور نہیں دیکھ لیتا مجھے صبر نہیں آتا، مجھے چین نہیں آتا ہے، میں بے چین ہو کر کے جب آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں تو چین مل جاتا ہے، راحت مل جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتا ہوں، مجھ کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو اعلیٰ درجہ میں ہوں گے، نبیوں کی جنت سب سے اوپر، اور اس میں امام الانبیاء وہ سب سے اوپر والے طبقہ میں ہوں گے، ہم لوگ تو جا بھی نہیں سکیں گے۔ ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں کیا؟ جب وہاں بے چینی ہوگی اور آپ کی زیارت چاہیں گے، کیسے آپ سے زیارت ہوگی؟ میرے بزرگوں، ایمان والے کی خوراک ہے اللہ آ جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا عالم الستو میں، جب کرسی لگائی جائے گی، اللہ کی کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی میں جس کرسی کا ذکر ہے وہ اللہ کی کرسی ہوگی، اور سارے نبیوں کا منبر لگایا جائے گا، اور اس میں سارے انبیاء بیٹھیں گے، حضرت داؤد تلاوت فرمائیں گے، عجیب سما ہوگا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جب سارے مجلس کو بیٹھا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ شراب پلائیں گے، اور اس لیے دنیا میں شراب کو اللہ نے حرام فرمایا کہ وہ شراب ایسا پاکیزہ ہوگا کہ جسم کے ہر حصے سے خوشبو نکلنے لگے گی۔ ابھی قاری نسیم صاحب ہم کو خوشبو دے رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ خود ہی خوشبو ہے، نہیں بھی دیں گے آپ کا پاس بیٹھیں گے خوشبو نکلے گی۔ تو میرے بزرگوں، ایسا شراب طہور ملایا جائے گا کہ خوشبو نکلے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہوگی، اللہ رب العزت کی کرسی ہوگی۔ تو یہ صحابی بے چین ہے، یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ بغیر دیکھے تو آپ کو چین نہیں ملتا، اللہ کے رسول جب آپ کی جنت سب سے اوپر ہوگی، انبیاء کے اوپر ہوگی، اور ہم پتہ نہیں جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، کوئی گارنٹی تو کسی امت کے بارے میں نہیں ہے، اور اگر چلے بھی گئے تو آپ کے اعلیٰ درجہ میں پہنچ ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کا دیدار کیسے ہوگا، آپ سے ملاقات کیسے ہوگی۔ حضور نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول نے امت کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جس نے اللہ کی بات مان لی، حضور کے فرمان پر عمل کر لیا، من یطع اللہ والرسول، اللہ کو مانتے ہوئے، حضور کو فالو کرتے ہوئے حضور کی بات مان لی، تو ان کا درجہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں، موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے، نیچے طبقہ والے اوپر میں جائیں گے، حضور سے ملاقات کریں گے۔ حضور نے یہ بشارت سنائی صحابی کو، کہا تم بھی جنت میں جاؤ گے اور تمہاری بھی زیارت نبیوں سے ہوگی اور میری ملاقات ہوگی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یہی شرط تو عرض کرنا چاہتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ تم ماں باپ کو ناراض کر کے مت آنا، ماں باپ کو راضی کر کے آنا، جب دنیا سے آنا تو ماں باپ کو راضی کر کے آنا۔ جتنے پڑھنے والے لکھنے والے سب سے میں کہتا ہوں کہ بہت ہم فیشن والے ہیں، اب بہت ہم فن والے کہلانے لگتے ہیں، آپ نے جاہل ماں باپ کو جنہوں نے پڑھایا، مزدوری کر کے ہمیں آگے بڑھایا، ان کی اگر ہم خدمت نہیں کر رہے ہیں جیسی خدمت انہوں نے ہمارے بچپن میں کی ہے، اگر ہم ان کو خوش نہیں رکھ پا رہے ہیں تو آپ حضور کہتے ہیں ماں باپ کو ناراض کر کے آؤ گے، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، تم نہیں جا پاؤ گے۔ اس لیے یہ سارے اعمال کے ساتھ ضروری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آؤ۔ ایک کالے صحابی آ گئے،
हबशी थे, हबशा के रहने वाले थे, हुजूर से आकर अर्ज करते हैं आपका चेहरा अनवर, आपकी शक्ल का कोई पैदा दुनिया में नहीं हुआ, आपकी सीरत का मुकाबला कोई नहीं है। मैं तो काला आदमी हूँ, लेकिन हुजूर मैं अपने हर अमल को आपके अमल से मिलाता हूँ। आप जैसी नमाज पढ़ते हैं मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, आप रोजा रखते हैं मैं भी वैसा ही रोजा रखता हूँ, आप जैसी ज़कात देते हैं वैसी ही मैं ज़कात देता हूँ। लेकिन क्या मैं आपके साथ रहूंगा, मेरा कहाँ मकाम होगा? हुजूर ने तसल्ली दिया, हुजूर ने तसल्ली दिया कि चेहरे स्याह चेहरे वाले जो अच्छे अमाल के साथ आएंगे उनका चेहरा रोशन हो जाएगा, 1000 साल की मसाफत से उनके चेहरे की चमक जाहिर होगी। लेकिन कब हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने माँ बाप को नाराज करके नहीं आओगे। मेरे बुजुर्गों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनसे दरखास्त है कि अपने घरों में ऐसी खिदमत करें, हर बड़े का ऐसा एहतराम करें, माँ बाप की ऐसी खिदमत करें कि दूसरे बच्चों को ये शौक पैदा हो कि वाकई जामिया में पढ़ने वाले उम्मे सलमा, जामिया उम्मे सलमा में पढ़ने वालियां ऐसी खिदमत गुजार जिसने घर को जन्नत बना दिया, माँ बाप की खिदमत को अपना फर्ज अव्वल समझा, अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम तो उन्होंने अपने माँ बाप के मकाम को समझा। और अगर इनकी रुखसती माँ बाप कर रहे हैं, बुढ़ापे में अपनी आंख की ठंडक को रुखसत कर रहे हैं, अपने शौहरों के यहाँ जाएं, तो ये पैगाम जाए कि अगर मदरसा में जामिया में पढ़ने वाली बच्चियों को अपने घर में लाती तो शौहर को अपने सर पे बैठलाती है। मेरे बुजुर्गों, हालात जैसे भी हो, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता जोड़िए, अल्लाह से रिश्ता को मजबूत कीजिए। तो कहा अल्लाह ताला ने वत्तकुल्लाह, और तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम्हारी कोई मुराद है ना, आपकी दुनिया में कोई चाहत है ना, क्या चाहत है आपकी? दुनिया ठीक से गुजर जाए, इज्जत से गुजर जाए। किसी की ये चाहत अब नहीं है कि हम हमेशा दुनिया में रहें, इसलिए कि ये फैसला है अल्लाह का, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। आपकी यही चाहत है ना कि दुनिया इज्जत से गुजर जाए और आखिरत हमारी बन जाए, आखिरत हमारी अच्छी हो जाए। तो ये मुराद अगर चाह रहे हैं तो ये 4 काम कर लीजिए, 4 काम। कभी गुस्सा में, जज्बात में सब्र के दामन को मत छोड़िए, तकलीफ में नाशुक्री मत कीजिए, अल्लाह के हुक्म को मत तोड़िए, और जहां दीन ईमान की बात हो मजबूती के साथ खड़े रहिए। सब कुछ छूट जाए लेकिन हमारा दीन नहीं छूटेगा, सब कुछ छूट जाए हमारा ईमान थोड़ी देर के लिए हमसे अलग नहीं हो सकता है, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसी तैयारी कीजिए कि दुनिया आपकी खिदमत को देख के अस्पताल जाए तो लोग कहने लगे भाई ये हर मरीज की खिदमत करते हैं, इनको बैठलाओ, इनका इस्तेमाल करो। मैं आपको प्रैक्टिकल बतलाना चाहता हूं कि जो बिरादरान वतन है अखलाक से इतना मुतासिर होते हैं कि आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाते हैं, आपकी दयानत, आपकी खिदमत को देख के। जमीयतुल उलमा हिंद के वर्कर जब जाते हैं हॉस्पिटलों में तो सब उनकी मदद लेते हैं और बहुत खुशी का इजहार करते हैं। इसलिए अगर आप खिदमत की लाइन पे आ जाएंगे तो खिदमत से ज्यादा और किसी दूसरी चीज से दिलों में जगह नहीं बनती है। आप रास्ते में खिदमत कीजिए, मुसाफिरों की खिदमत कीजिए, कमजोरों की खिदमत कीजिए। जरूरत इसकी है, अल्लाह ने इसको बतलाया कि ऐसे जब संगीन हालात हो जाएं, ईमान बचाना, इस्लाम बचाना आपको मुश्किल लगे तो आप अपनी तरफ से ऐसे हालात बनाइए कि वो आपका गिरविदा हो जाए, आपसे मोहब्बत करने वाला हो जाए। तो एक तो ये कि सब्र के दामन को कभी नहीं छोड़िए, हमेशा तैयारी में लगे रहिए, आखिरत की तैयारी और अच्छे माहौल की तैयारी। और उसके बाद ये तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह ताला का डर हमको सताए, किसी गुनाह के करने की जगह पे अल्लाह का डर हमको गुनाह करने न दे। ये है तकवा। तकवा यही है कि हम किसी गुनाह की जगह पहुंच जाएं और तकवा वहां से हमको उठा करके ले आए। अल्लाह का डर कि गुनाह कर तो लेंगे, वापस नहीं आ सकेगा, उसके बाद ये गुनाह हमको कहां ले जाएगा पता नहीं है। मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह ताला कहता है कि लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम हो सकता है, तुम यकीनन तुम मुराद को पहुंच जाओगे, कामयाबी को पहुंच जाओगे, तुम्हारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। सारे उलमा आपको यही पैगाम देंगे और इसको जगह देने की जरूरत है। जो तरीका बताया गया है उस तरीका पे आए, हालात बदलेंगे, साजगार होंगे। आज भी लोग कहने को मजबूर होगा, क्या हुजूर ने आपको तरकीब नहीं दिया अच्छे ताजिर बनो, सच्चे बनो, अमानतदार बनो? तो फरमाया ताजिर सदूक, ये जो
वो सच्चे ताजिर हैं जी, ये किनके साथ होगा? मान नबीयीन व सिद्दीकीन, ये नबियों के साथ होंगे इनका दर्जा। हुजूर ने फरमाया अल मरो मा मन अहब्बा, इंसान तो जिस जमात से मोहब्बत करता है उन्हीं के साथ वो होगा, उन्हीं के साथ वो अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों, हम लोग तो इसी चाहत में आते हैं कि नेक लोगों के पास बैठेंगे, हो सकता है ये सोबत हमें नेक लोगों के जुमरे में शामिल कर दे। आप भी यही दुआ कीजिए, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए, अच्छी सोच वालों के साथ रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।